اپنی کہانی جو ہے احمد، یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے کہ جو 8 سال کا بچہ ہے. یہ تم نے دیکھا ہوگا عموماً کہ جو میڈیم کلاس جو ایریا ہوتے ہیں ان ایریوں میں چھوٹے بچے یعنی 7-8 سال کی ایج کے بچے، 9 سال کی ایج کے بچے گیم کھیلتے ہیں. گیم کھیلتے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ جو 8 سال کا بچہ رہتا ہے اس محلے میں، یہ بھی ان تمام بچوں کے ساتھ کھیلنا، وہ جو جس کو کہتے ہیں چھپن چھپائی گیم، کھو کھیلنا، چھپن چھپائی کھیلنا، اور وہ کوڑے والا کھیل، وہ بچپن میں جو گیم ہوتے تھے وہ سارے گیم. اب وہ ایک کی میڈیم کلاس ایریا ہے، یہاں ایک بچہ رہتا ہے، یہ 8 سال کے گھر میں 2 میاں بیوی ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے 8 سال کا. ہوتا کیا ہے احمد، رات کو 8 بجے کا ٹائم ہے احمد، بچہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے. اور یاد رہے یہ جو گھر ہے بچے کا، یہ گھر ایسی جگہ ہے جو قریب قریب دیہات ہے، جھاڑیاں جیسے پودے وودے لگے ہوئے ہوں، اور گھر کے سامنے بالکل ایک بڑا درخت لگا ہوا ہے. اس بچے کا جو گھر ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک بڑا درخت ہے، پیپل کا درخت. وہ درخت ہے تقریباً گھر سے 15 سے 20 قدم دور، وہ درخت جو لگا ہوا ہے. اب یہ بچہ رات کو 8 بجے گھر سے اٹھا ہے، باہر کھیلنے کی نیت سے جا رہا ہے. اب جب یہ باہر گیا ہے تو جو اس کے گھر کی کھڑکی ہے، جب ہم کھڑکی کھولیں گے تو تمام منظر باہر کا نظر آئے گا. یعنی گھر کی ماں یا باپ اگر بچے کو دیکھنا چاہیں تو وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی بچہ سامنے کھیل رہا ہے. کھڑکی سے اگر دیکھیں گے تو بچہ دروازے سے گیا ہے، باہر بچہ گیا ہے، بچوں میں گل مل گیا ہے، باہر کھیل رہے ہیں. جب کھیل رہے ہیں تو کھیلتے کھیلتے کیا ہوتا ہے احمد کہ یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ درخت پر چڑھ گیا ہے. اور اس کو گھر والے دیکھ رہے ہیں سامنے سے؟ ابھی نہیں دیکھ رہے. اچھا ابھی تو یہ گیم کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے یہ بچہ درخت پہ چڑھ گیا. اب جو محلے کے تمام بچے ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں ملا. اب جب تمام بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ کھڑکی کھول کے کیا، ارے سامنے تو کوئی بھی بچے نہیں ہے، سب بچے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، محسن کہاں رہ گیا. اب یہ ماں اس کو دیکھتی ہوئی باہر آئی. جب باہر آئی ہے تو پورے محلے میں اس کی ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، نہیں ملا. مجبور ہو کہ وہ اس درخت کے پاس چلی گئی ہے. اب بچہ نکلا ہوا ہے گھر سے 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم. احمد 3 گھنٹے سے بچے کو اس کی ماں ڈھونڈ رہی ہے، مل کے نہ دیا. سارے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اس کی ماں نے جا کے ان بچوں سے بھی پوچھا کہ بھائی محسن کو دیکھا؟ انہوں نے بولا بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا. انہوں نے بولا ہوگا وہ تو چھپا ہوا ہے اور ایسا چھپا کہ ہمیں بھی نہیں ملا. اس کی ماں ڈر گئی. اب یہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے، محسن محسن. 3-4 آوازیں دی اس نے. جب 3-4 آوازیں دی ہیں تو محسن نے درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے آواز لگا رہا ہے، امی میں اوپر ہوں. ارے اس کی ماں نے دیکھا کہ تم رات کے پہر درخت کے اوپر کیا کر رہے ہو، چلو نیچے اترو. احمد بچے کو نیچے اتارا ہے اور ماں گھر لے گئی. اب جب گھر لے گئی، بچے کو بیڈ پہ کھانا وانا کھلایا، بچہ اپنے بستر پہ جا کے اپنے سو گیا. دوسرا دن ہوا. اب جب دوسرا دن ہوا تو بچے کو کیا محسوس کر رہی ہے کہ بچے کا بدن گرم ہے، کچھ بخار کی کیفیت ہو رہی ہے اس کی. دوسرے دن اس کی ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا تو کہہ رہی ہے، محسن تم باہر مت جانا. کیوں؟ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں بخار چڑھ جائے گا، حرارت ہو رہی ہے. اس نے بولا نہیں امی میں باہر جاؤں گا. بولے نہیں میں منع کر رہی ہوں، تم باہر مت جانا، چلو اپنے کمرے میں. اس کی ماں نے ضد کر کے اس کو اس کے کمرے میں بھیج دیا. ماں اپنے کام میں لگ گئی. اب جب ماں کام میں لگ گئی تو محسن اپنے کمرے سے اٹھا ہے اور دیکھا ہے کہ ماں کام میں مشغول ہے. یہ چپ چاپ سے گھر سے نکلا ہے احمد، اور یہ گھر سے نکل کے سیدھا اسی درخت کی طرف جا رہا ہے. اور ماں نے جب کھڑکی کھولی ہے تو دیکھ رہی ہے کہ محسن کو میں نے منع کیا تھا لیکن یہ باہر نکل گیا ہے. کوئی بھی نہیں ہے، سیدھا جا رہا ہے. کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کھڑکی کھولی اور محسن کو دیکھ رہی ہے کہ یہ سیدھا جا رہا ہے اور درخت کی طرف ہی جا رہا ہے. احمد وہ درخت کی طرف سیدھا جاتے 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 اور وہ درخت پہ ہی چڑھ گیا. درخت پہ مطلب سیدھا زمین پہ سیدھا چلتے چلتے وہ درخت پر بھی ایسے ہی چڑھ گیا. اور یہ منظر اس کی ماں کھڑکی سے دیکھ رہی ہے. جب اس کی ماں نے اس کو دیکھا کہ یہ درخت پہ کس سمت سے چڑھ گیا اور یہ کیسے چڑھ گیا، یعنی
ایک تو ہوتا ہے کہ ہم پکڑ کے سہارا لے کے چڑھیں گے، نہیں، وہ جس طرح گھر سے نکل کے گیا ہے اسی طرح وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا، کلائمبنگ کرتا وہ درخت پہ چڑھ گیا، اوپر چڑھ گیا۔ اس کی ماں نے دیکھا، ایک دم باہر آ گئی، کھڑکی بند کی اور باہر آئی، اور باہر آ کے اس پیڑ کے نیچے آوازیں دے رہی ہے، بہت آوازیں دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بچے کا کوئی ریپلائی نہیں آیا۔ اب ماں اس کی ڈر کے آ گئی گھر پہ بھاگتی ہوئی۔ جب باہر آئی ہے، اپنے گھر میں جب آئی ہے، تو اپنے شوہر کو آ کے اس نے اٹھایا کہ ارے بھائی اٹھیے۔ بولے بھائی کیا ہو گیا؟ ارے بھائی اٹھیے۔ اٹھایا اسے، بولے ہاں۔ بولے دیکھو وہ محسن درخت پہ چڑھا ہے اور میں اسے آوازیں دے رہی ہوں، وہ نیچے نہیں آ رہا۔ اس کے میاں نے اس کو دیکھا ہے اور کہہ رہی کس کی بات کر رہی ہوں؟ کہتی ہے ہم اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں میں، ہمارا بیٹا محسن گھر سے نکلا اور درخت پر میرے سامنے چڑھا ہے، لیکن جب میں نے اس کو آوازیں دی تو وہ جواب بھی نہیں دے رہا۔ اس کا میاں کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ کہتی کیا مطلب؟ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ۔ اس کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا محسن کے کمرے کی طرف لے گیا۔ اب جب محسن کے کمرے کی طرف جا کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا ہے تو جانتے ہو کیا دیکھ رہی؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ محسن گھر میں سو رہا ہے۔ وہ کون ہے جو درخت؟ وہ کون ہے؟ اس کی ماں بھی یہی سوچ رہی ہے اور اس کے باپ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے خود اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ درخت پہ چڑھا ہے، اور جس طرح چڑھا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تو اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ تم نہ ہی بتاؤ تو بہتر ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے چلو آرام کرو۔ احمد بیوی کو بھی آرام کرا دیا اس نے، لیکن اس کی ماں سوچ رہی ہے یہ کیسے ہو گیا کہ میرے سامنے باہر گیا، لیکن جب میں نے آواز دی کوئی ریپلائی نہیں آیا، لیکن جب میرے شوہر نے آ کے مجھے گھر میں دکھایا تو یہ گھر میں سو رہا تھا، تو پھر وہ جو نکل کے گیا وہ کون تھا؟ اس کی ماں کے دماغ میں یہی چل رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ محسن گھر میں ہی ہے، ماں بھی سو گئی، باپ بھی سو گیا، محسن اپنے کمرے میں ہے۔ دن نکلا، اب تیسرا دن ہوا ہے احمد۔ اب جب تیسرا دن ہوا، بچے کا بدن گرم ہے، ماں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو بخار کی حرارت ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ سارا دن گزرا، گھر میں ٹیبلٹ رکھے ہوتے ہیں، ایک آدھ ٹیبلٹ اٹھا کے ماں نے اس کو پیس کے بچوں کو کھلا دی کہ شاید بخار ہلکا ہو جائے، اتر جائے، کھلا دی، بجائے اس کے کہ کلینک لے جاتی۔ بچے کو گولی کھلائی، بچہ آرام کر رہا، سارا دن ہو گیا گھر میں۔ شام ہوئی، رات ہوئی احمد۔ اب جب رات ہوئی ہے، اس کی ماں نے یہ دیکھا کہ یہ سو گیا ہے، سوتے ہوئے اس کو چھوڑا ہے، اس پہ کمبل ڈالا، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور جب ماں کمرے میں چلی گئی، تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے رات کا ٹائم ہے، تو ماں کی آنکھ کھلتی ہے۔ ماں کیا سن رہی ہے کہ اس کے بیٹے محسن کے کمرے سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ ماں اٹھی ہے، اس نے محسوس کیا کہ کوئی باتیں کر رہا ہے۔ یہ دھیمے قدموں سے باہر نکلی، اپنے کمرے سے باہر گئی اور محسن کے دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، اس کے کمرے کے پاس، اور باہر سے سن رہی ہے۔ تو جانتے ہو اندر کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ وہ تو محسن کو سوتا ہوا چھوڑ کے گئی ہے، لیکن اب جب یہ اٹھی ہے تو اس کو آوازیں محسوس ہوئی۔ اب یہ بچے کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی ہے اور اندر کی آوازیں سن رہی ہیں جو اس کے بیٹے کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ آوازیں آ رہی ہیں کہ میں چھپ چکا ہوں، اب تم مجھے ڈھونڈو، مجھے ڈھونڈو۔ ایک ایسی آواز جس نے کبھی نہ سنی ہو، ایک بھاری آواز کہ میں چھپ چکا ہوں، اب تم مجھے ڈھونڈو۔ احمد، اس کی ماں یہ کہہ رہی ہے اپنے آپ سے کہ محسن تو اکیلا ہے، لیکن اتنی رات کو اس کے ساتھ کمرے میں کون ہے؟ اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھ رہی ہے کہ محسن شیشہ ہے، ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور شیشے کے سامنے بات کر رہا ہے، اپنے آپ سے شیشے کے سامنے بات کر رہا ہے۔ اب شیشہ یہ لگا ہوا ہے، ماں سامنے والے شیشے کے بیک سائڈ سے اس نے دروازہ کھولا ہے ماں نے، تو یہ دیکھا کہ ڈریسنگ کے پاس کھڑا ہو کے یہ شیشے کے سامنے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ ماں آئی کمرے کے اندر۔ اب جب کمرے کے سامنے آئی ہے اور ماں شیشے کے سامنے آ کے جیسی کھڑی ہوئی ہے احمد، تو جانتے ہو کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ محسن کھڑا ہوا ہے، لیکن شیشے میں جو عکس ہے وہ محسن کا نہیں ہے۔ جانتے ہو کون ہے؟ وہ ایک جنات کا بچہ ہے،
وہ ایک جنات کا بچہ ہے جس کے ماتھے پہ 3 آنکھیں لگی ہوئی. اس کی 3 آنکھیں ہیں احمد, کالا سیاہ رنگ اس کا, 3 آنکھیں. اس کی ماں نے جیسے شیشے کی طرف دیکھا ہے اس کو, یہ شیشے میں کون ہے, تو چیخ ماری. جیسے اس کی ماں نے چیخ ماری ہے تو شیشے سے وہ تصویر جو تھی وہ غائب ہو گئی. تو شیشے سے وہ تصویر غائب ہو گئی. اب اس کی ماں چیختی ہوئی باہر بھاگی ہے. شور شرابہ ہوا, میاں کی آنکھ کھل گئی. میاں بھاگتا ہوا بچے کے کمرے میں آ گیا. کیا ہوا؟ اس کی ماں نے کہا میں نے جو دیکھا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی. وہ کہتا مجھے بتاؤ. محسن کو پکڑا. محسن کانپ رہا ہے. اب اس کا بخار مزید بڑھتا جا رہا ہے احمد. ساری رات دونوں میاں بیوی نے اپنے بچے کے ساتھ کمرے میں ہی گزاری. دن نکلا. اب جب دن نکلا تو یہ اپنے بچے کو لے کے ایک عالم کے پاس گئے. ایک عالم کے پاس گئے جو علاقے میں ہی رہتا ہے, اللہ والا ہے. اس کے پاس لے کے گئے. اس کو تمام صورتحال بتائی ہے. اب جب اس کو بتائی ہے تو جانتے ہو عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک کام کرو, جس درخت کے پاس تمہارا بچہ کھیلنے جاتا رہا تم مجھے اس درخت پر لے چلو. درخت کے قریب لے چلو. قریب ہی تھا. عالم کو ساتھ لیا, یہ اس درخت کے پاس پہنچ گئے. اب جب درخت کے پاس پہنچے ہیں عالم نے درخت پہ نظر ماری اور ماں باپ سے مخاطب ہوا. وہ کہہ رہا ہے سنو, یہ جو درخت نظر آ رہا ہے بھی درخت, لیکن یہ جناتوں کا گھر ہے. اور تمہارا بچہ جو کھیلنے آتا رہا وہ جناتوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے آتا رہا. دونوں ماں باپ ڈر گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بولے ہاں, تمہارا بچہ جناتوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ درخت پر چڑھ کر جب وہ کھیلتے تھے تو درخت پر جا کے چھپتا تھا. اب جب تمہارا بچہ ان کے گھر میں جا کے چھپے گا, بظاہر ان کا تو گھر ہے, تو کیا وہ تمہارے گھر نہیں آئیں گے؟ ماں باپ کہتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولے کچھ نہیں, جس طرح تمہارا بچہ کھیلتا ہے اسی طرح جناتوں کے بچے بھی کھیلتے ہیں, لیکن تم پریشان نہ ہو, یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. جائیے. یہ ماں باپ اپنے گھر آئے احمد. اب انہوں نے کیا سوچا کہ ہمارا یہاں رہنا بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن جیسے جیسے بڑا ہوتا رہے گا یہ درخت کے پاس جاتا رہے گا. اور اب تو وہ اس کے بچے کے دوست بن گئے تھے. انہوں نے مجبوراً وہاں سے گھر بیچا اور وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو. اس طرح وہ بچے کی زندگی بچی احمد. اس کا بخار بھی اترا اور کہیں اور جا کے رہائش بھی کی. یار یہ پیپل کا درخت تھا. پیپل کا درخت ہے. پیپل کا درخت ہو گیا, نیم کا درخت ہو گیا, بیری کا درخت ارے باپ رے باپ. ان درختوں سے تو آدھی رات کو تو ان کے پاس سے تو میں کہتا ہوں گزرنا بھی نہیں چاہیے. گزر بھی رہے اگر ہم ہیں تو میں تو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں احمد کہ آپ کو پاکی میں ہونا چاہیے, بس دیٹس اٹ. یہ میرا ایمان ہے. اور آپ ان درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں. ہمیشہ سے ہم یہی بات کرتے کہ یہ جاندار ہے. یہ بات اگر نہیں کرتے تو کیا ہوا, لیکن یہ جاندار ہیں اور ان پہ بسیرا ہے. بالکل ہے. اب وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا. وہ جیسا ہم عمل کریں گے اس درخت کے پاس ویسا ہمیں صلہ ملے گا. بالکل ایسے ملے گا. ہوئے شیخ صاحب بہت ڈرانے والی کہانی تھی. کوشش کی. بڑا مزہ آیا اور ایک میسج بھی تھا کہ درختوں کا ادب کریں بھائی. بالکل ایسے ہی, چھوٹا ہو بڑا ہو درخت کا ادب کریں. درخت